بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مئی بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی اہم خبر سامنے آ گئی ہے۔ 5 رکنی بینچ بنا ہے اس اہم درخواست پر جو پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی تھی، اور قاضی فیصل صاحب جو بہت جلد بازی کے ساتھ اور بڑے اس طریقے سے کہ وہ چیمبر ورک کر رہے تھے، وہ کسی بھی بینچ کا 7واں ہفتہ ہے، وہ کسی بینچ کا ایسا نہیں بنے، لیکن جوڈیشل کمیشن کے لیے وہ اویلیبل تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہان کو طلب کیا جا رہا تھا، کارروائی شروع کی جا رہی تھی، اور اس پر پھر آ گئے عمرتا بندیال صاحب کا ڈنڈا، اور انہوں نے پھر ڈنڈا سنبھال لیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے فوج کی طلبی اور آرمی ایکٹ کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا جو کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو ٹرائل ہے آرمی عدالتوں میں، اس کے خلاف، اور جو پاکستان تحریک انصاف پر ممکنہ پابندی کی کوشش کی جا رہی ہے اور پکڑ دھکڑ اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی، اور اس میں شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، بلاول کو، مریم نواز کو، فضل الرحمان کو، تمام کو فریق بنایا ہے اور عدالت کو بتایا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے یہ سارا پلان کیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا، جوڈیشل کمیشن کی جانب سے 4 لوگوں کو 27 مئی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن ہے ججز آڈیو لیگز کا، اور اس کے سربراہ ہیں قاضی فیصل صاحب۔ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب، ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور عبد القیوم صدیقی جو جیو کے رپورٹر ہیں، ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جنہوں نے خود رابطہ کیا خواجہ طارق رحیم سے، ان سے رائے مانگی، اس کو اس گفتگو کو ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پر کہ دیکھیں خواجہ طارق رحیم کو تو پہلے پتہ تھا کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اور چوتھے نمبر پر خواجہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے بیٹے کو طلب کیا گیا ہے۔ آڈیو لیک میں 4 لوگوں کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہیں مقتدر اختر شبیر، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جو پلی لی، پہلے پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کر چکی ہے جس پر بینچ بنا ہے، لیکن اب ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ کہا گیا ہے کہ جو نوٹیفکیشن ہے 19/5/2023 کا، جس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی گئی ہے، اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو انکوائری کمیشن ہے جو 19/5/2023 کے احکامات کے تحت بنا ہے، اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے۔ پھر اس میں کہا گیا ہے جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، جو اس میں وہ وائلیشن ہے آرٹیکل 9 کی، 14 کی، 18 کی، 19 کی اور 25 آرٹیکل کی، اس وجہ سے اس پر ہر صورت انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کون ہے جو آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اور ساتھ ڈکلیئرڈ دیٹ نو لیگل پروسیڈنگز اور پینل ایکشن انڈر اینی لا انکلوڈنگ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کین بی ٹیکن اگینسٹ اینی سٹیزن آف پاکستان آن دی بیسس آف الleged آڈیو ریکارڈنگ مینشن ان دا امپیوگنڈ نوٹیفکیشن ڈیٹڈ 19/5/2023۔ اب یہ بات وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، پی ایل ڈی 1998 سپریم کورٹ 388 صفحہ نمبر بے نظیر بھٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ معاملہ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب اصل معاملہ چونکہ 184(3) کے تحت پٹیشن ہے، 184(3) میں سپریم کورٹ آف پاکستان ساری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے کہ یہ کون تھا جو آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، کون ہے جو اس کو پھر لیک کرتا ہے، کون اس کو شیئر کرتا ہے، اور پھر اس بنیاد پر کارروائی کے لیے کون کمیشن بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے 6/1 سے 1998 میں، جس پر پوری حکومت کو، بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گھر جانا پڑا تھا، اسمبلی کو گھر جانا پڑا تھا، نئے الیکشن اناؤنس ہوئے تھے۔ اب وہی درخواستیں، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو درخواست ہے، جس کی مختصر جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ کل 11 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 رکنی بینچ عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید صاحب، 5 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرنے جا رہا ہے ان درخواستوں پر۔ یہ درخواستیں ہیں جو آڈیو لیک کمیشن ہے اس کے خلاف یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں، مقتدر اختر شبیر ورسز جو فیڈریشن آف پاکستان،
عابد شاہد زبیری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ یہ 4 پٹیشنز ہیں جن پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے 11 بجے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب معاملہ آیا سپریم کورٹ کے اختیارات کا اور قانون سازی ہوئی، اس پر 8 رکنی بینچ بنا کے عمر رضا بندیال صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کیا۔ نیب ترمیم پر انہوں نے 50 سماعتیں، کم و بیش 50 سماعتیں کرنے کے باوجود آج تک کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا۔ جب بات آتی ہے انتخابات کی اور وہ معاملہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اس پر سخت ایکشن نہیں لیا جاتا، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے اپنی آڈیوز کی اور اپنی فیملی کی آڈیوز سے متعلق، بہرحال وہ غلط ہے اور ہم ہمیشہ سے ان چیزوں کو، جب جوڈیشل کمیشن بنا میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا، ہونا چاہیے، لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ آپ نے 5 رکنی بینچ بھی بنا دیا، کل اسٹے آرڈر بھی جاری ہو جائے گا، لیکن جہاں فنڈامنٹل رائٹ کی بات آتی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی بات آتی ہے، وہ بھلے نیب ترمیم کی درخواست پر ہو، وہ بھلے پنجاب اور KPK کے انتخابات کے حوالے سے ہو، اس میں ڈیلے اور اپنے متعلق بھلے سپریم کورٹ کے پروسیجر اور پریکٹس میں تبدیلی ہو، امینڈمنٹس ہوں یا آڈیو لیک کمیشن ہو، اس پر فی الفور بینچ بھی بنتے ہیں اور اسٹے آرڈر بھی جاری ہوتے ہیں، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ عوام کے ساتھ کون ہے، سوائے عوام کے علاوہ اور کوئی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں جو اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں، عمران خان نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ اس درخواست میں عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس میں منسٹری آف ڈیفنس، منسٹری آف انٹیریئر اور سیکرٹری کا کیبنٹ ڈویژن میاں شہباز شریف، MNA لیڈر آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی، پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف سن آف لیٹ میاں شریف ایکس پرائم منسٹر، مریم نواز شریف وائف آف کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، چیف آرگنائزر PMLN ریزیڈنٹ آف جاتی عمرہ، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، فضل الرحمان، محسن نقوی انکانسٹیٹیوشنل کیئر ٹیکر۔ اب یہ عمران خان نے اپنی درخواست میں لکھا ہے انکانسٹیٹیوشنل کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، اعظم خان انکانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر KPK، IG پنجاب، IG اسلام آباد، IG خیبر پختونخوا، اور جو ہیں کمانڈنٹ ہیں FC کے، ان کو بھی جو ہے وہ اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ یہ 14 فریق ہیں جو عمران خان کی جانب سے رسپونڈنٹس بنائے گئے ہیں۔ اس درخواست میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو پلی لی گئی ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان نے اپنی درخواست میں جو اہم نکات اٹھائے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے آئین کی دفعہ 245 کے نفاذ کو غیر اعلانیہ مارشل لاء قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ آئین کا آرٹیکل 245 شہری حکومت کو ضرورت پڑنے پر افواج پاکستان کی مدد طلب کرنے کا اختیار دیتا ہے، جس کے تحت انتظامیہ نے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں فوج طلب کی۔ آرٹیکل 245 میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج وفاقی حکومت کی ہدایت کے تحت بیرونی جارحیت کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کریں گے، اور قانون کے تابع شہری حکام کی امداد میں جب ایسا کرنے کے لیے طلب کی جائیں گی تو کام کریں گے۔ عمران خان نے ایڈوکیٹ حامد خان صاحب کی وساطت سے آئینی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی۔ درخواست میں تمام لوگوں کو فریق بنایا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالتوں سے رہائی کے احکامات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو نظر بندی کے قوانین کے تحت قید رکھنا عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات کی علیحدگی کے بنیادی عنصر کی خلاف ورزی ہے۔ بڑی جامع درخواست دائر کی گئی، اور اس میں نہ صرف نظر بندی، اس میں جو بار بار گرفتاریاں ہیں، اس میں جو عمران خان نے فورسڈ ڈائیورس کی بات کی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ PTI کے اراکین اور ہمدردوں کی MPO کے تحت گرفتاری اور نظر بندی اور بغیر وجہ بتائے انہیں حراست میں رکھنا غیر آئینی اور کالعدم ہے، اور ان کی فوری رہائی کے احکامات دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ساتھ یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زبردستی پارٹی کی رکنیت اور عہدہ چھوڑنے کے ذریعے ختم کرنا آئین کے آرٹیکل 17 کے خلاف ہونے کے ناطے غیر آئینی اور کالعدم ہے، کہ جب آپ سیاسی جماعت کا ممبر ہونا، یہ ہر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے ممبر بن سکتے ہیں، لیکن جب اس پر اس طرح کی قدغن لگائی جائے اور گرفتاریاں ہوں اور ڈرایا جائے، دباؤ ہو، اور اس پر پھر سارے معاملات ہوں، تو اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کے خلاف ورزی ہے، اور اس وجہ سے اس کو اس سارے معاملے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ PTI کے سربراہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت شہریوں کی گرفتاریاں
تحقیقات اور ٹرائل غیر آئینی اور کالعدم ہے اور اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے اور یہ آئین قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے مترادف ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری علیحدگیوں کو غیر آئینی قرار دے۔ عمران خان کا کہنا تھا یہ سارا ڈرامہ نواز شریف اور مریم نواز کا رچایا ہوا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز نے پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ایم پی او کے تحت کارکنان کی گرفتاریاں غیر آئینی قرار دی جائے اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شہریوں کا کورٹ مارشل غیر آئینی قرار دے۔ اور ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ پورے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے اور جس میں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنا تھا اور اب نواز شریف کو واپس لانا ہے اور اس کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لنڈن پلان کا ذکر کیا، پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا ذکر کیا۔ عمران خان نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ مجھے بھی -1 کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر صورت الیکشن سے خوفزدہ ہیں اور یہ تب تک الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک پاکستان تحریک انصاف کو یہ مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، بہت ڈیٹیل اور بہت اہم درخواست دائر کی گئی ہے۔ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، چونکہ الیکشن کیس کو 29 مئی کے لیے، اور اس کا مطلب ہے چیف جسٹس صاحب کے مائنڈ میں تھا کہ کل اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس میں چونکہ کئیوں کی پگڑیاں اچھالنے کا اصل میں مقصد تھا۔ وہ جو درخواست عمران خان نے دائر کی جوڈیشل کمیشن کے خلاف وہ بھی بہت اہم تھی اور وہ اس میں کئیوں کی پگڑیاں اچھالنا مقصد تھا۔ اور قاضی فائزہ صاحب جو پچھلے 7 ہفتوں سے چیمبر ورک کر رہے ہیں، وہ بینچ میں نہیں بیٹھتے لیکن وہ اس کے لیے تیار تھے اور ان کا ہوم ورک تھا اور انہوں نے 4 لوگوں کو نوٹس جاری کیا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔